बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। कुछ देर बाद शहजादा अरगोन भी इधर से गुजरा। इसके साथ शामान भी था। बाइदू ने अरगोन को रोक लिया, इधर उधर देखा। शहजादे, हम दोनों भाई आपसे चंद बातें करना चाहते हैं। शहजादा अरगोन ने जवाब दिया, और मैं भी, लेकिन इस वक्त नहीं, किसी और वक्त। इतना कहकर शहजादा अरगून चला गया। इसके बाद बायदू और अलगू भी चले गए। शहजादा अरगून सीधा अपने उस्ताद और मुशीर साद अल्लाह यहूदी के पास पहुंचा और इसको जुमला असाकर का सिपा सालार आला बनने की खुशखबरी सुनाई। साद अल्लाह यहूदी की बाछें खुल गईं। सच? मगर ये अचानक किस तरह हो गया? अरगून ने पूरी तफसील बता दी और कहा, पदरे बुजुर्गवार ने हम भाइयों में एका तो करा दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है वली अहद निकुदार इससे खुश नहीं। साद अल्लाह यहूदी ने जवाब दिया, जनाबे वाला, खुश होने की कोई बात होती तो वो खुश भी होता ना। सिपा सालार हो जाना इसके लिए बड़ी खतरनाक बात है। अरगोन ने कहा, हम भाइयों ने पदरे बुजुर्गवार से ये वादा किया है कि हम सब मुत्तहिद और मुत्तफिक रहेंगे। साद अल्लाह यहूदी ने कहा, ना ना, कहीं ऐसा गजब ना कीजिएगा। मुझे मालूम हुआ है कि शहजादा निकुदार शमसुल दीन जवीनी के जेर असर तकरीबन मुसलमान हो चुका है और हुकूमत पर कब्जा जमाने के बाद वो आप सब के खिलाफ कोई कदम जरूर उठाएगा। अरगोन ने जवाब दिया, अगर वो ऐसा करेगा तो सख्त गलती करेगा, क्योंकि जुमला अफवाज तो मेरे कब्जे में हैं। साद अल्लाह यहूदी बहुत बेचैन और इस्तरारी हालत में था। बोला, मगर एक बात का बतौर ख़ास ख्याल रखिएगा। आपको जो कुछ भी करना हो, इंतहाई सब्र और तहम्मुल से कीजिएगा। दुश्मनी किसी से भी नहीं, दोस्ती सभी से। बज़ाहिर आपका यही नस्बुलैन होना चाहिए, मगर अंदर से दोस्त किसी के भी नहीं, दुश्मन सबके। पर कारबंद रहना होगा। आपकी जुबान कुछ कहेगी और दिल कुछ और कर गुजरेगा। आप बज़ाहिर सब पर एतमाद करेंगे, लेकिन बाह बातन किसी पर एतमाद नहीं करेंगे। शहजादा अरगोन साद अल्लाह यहूदी की अक्लो फरासत का बेहद कायल था। इसने कहा, मैं तेरे मशवरों पर अमल करता रहूंगा, और जब मैं बरसरे इक़्तदार आ जाऊं तो तुझको अपना वजीर बना लूंगा। वली अहद निकुदार शेख सादी की खिदमत में कई घंटे बैठा रहा। इस फकीर शख्स की जात बड़ी पुरकशिश थी। यहाँ दूर दूर से लोग आते थे और इल्म दानिश के मज़ेदार नसीहतें और हिकायतें गिरह में बांध कर ले जाते थे। शेख सादी ने निकुदार को समझाया कि तेरा बाप कब तक इस्लाम से बचता रहेगा? मुहज्जिब दुनिया पर गैर मुहज्जिब लोग कब तक हुकूमत करेंगे? वली अहद निकुदार ने अर्ज किया, शेख, मैं अपने बाप से ये बात नहीं कह सकता। शेख ने पूछा, और खुद तूने क्या तय किया है? निकुदार ने जवाब दिया, जब तक मेरा बाप जिंदा है मैं इसका ताबे हूँ, और जब वो नहीं होगा तब मैं खुद कोई फैसला कर लूंगा। शेख इसको देर तक नसीहतें करते रहे। उन्होंने कहा, दुनिया आखरत की खेती है, यहाँ जो बोया जाएगा आखरत में वही काटा जाएगा। निकुदार खौफजदा हो गया। बोला, शेख, मैं अपने आबाई दीन से मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन बाप की मौजूदगी में अपना आबाई दीन भी नहीं छोड़ सकता। मैं बुराई को बुराई ही समझता हूँ, और अगर बुराई को अपनी जुबान से बुरा कह नहीं सकता तो दिल में इसको बुरा जरूर समझता हूँ। मैंने सुना है कि इस्लाम में इसका भी सवाब है। शेख ने जवाब दिया, बेशक इसका भी सवाब है, और मेरी दुआ है कि खुदा तुझको बुराई को बुराई समझने की हद से निकाल कर बुरा कहने और बुराई को रोकने की हदूद में दाखिल फरमा दे।
निकुदार शेख के पास से उठा तो बोझल हो रहा था। वो जैसे तैसे महल की तरफ चला जा रहा था। इसने घोड़े की लगाम ढीली छोड़ रखी थी। शाही महलात का सिलसिला दूर तक चला गया। इन्हीं महलात में बाइदू और अलगू के महल भी थे। बाइदू का खानदान मेहराबी दरवाज़ों वाले महल में रहता था। मेहराबी शक्ल का फाटक हर वक्त बंद रहता था। इस फाटक में एक छोटा सा दरवाज़ा भी था। बाइदू और इसके खानदान वाले आमदरोफ्त के लिए इसी छोटे दरवाजे को इस्तेमाल करते थे। फाटक के दाएं बाएं छोटे बड़े दरख्तों का एक घना सिलसिला था। इस हिस्से में बाइदू खान के खानदान के बच्चे हर वक्त खेल कूद में मशगूल रहते थे और इसी में वो तलवारबाजी की मशकें भी किया करते थे। और यहाँ फूलों की रोशें भी थीं। कई किस्मों के गुलाब और चंबेली के फूलों की बहुतात भी थी। जब वली अहद नकुदार इनके सामने से गुजरा तो अचानक अलवास के सामने आ गया और बोला, वली अहद बहादुर, क्या आप हमें थोड़ा सा वक्त देंगे? निकुदार ने पूछा, क्यों, कोई खास बात है? अलगू ने जवाब दिया, हम दोनों में जो गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं मैं इन्हें दूर करना अपना फर्ज समझता हूँ। निकुदार ने कहा, मेरे दिल में तो कोई गलत फहमी नहीं। अलगू ने आजिजी से कहा, निकुदार वली अहद, आप ठहरे एल खान के बेटे, मैं एक मामूली आदमी हूँ, लेकिन खुदा ने मुझे अक्ल बहुत ज़्यादा दे दी है। आप चाहें तो मैं आपको मुफ्त मशवरे दे सकता हूँ। इन पर अमल करना न करना आपके इख्तियार में होगा। वली अहद को इसकी बातों में बड़ा मज़ा आया। बोला, अच्छा चलो, मैं कुछ देर तो तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ। अलगू निकोदार को गुलाबों की रोशों में ले गया और वहां सब्जे पर बैठकर बातें करने लगा। अलगू ने कहा, वली अहद बहादुर, मैं अपने निकम्मेपन से आजिज आ चुका हूँ। मैं किसी हुक्मरान का मुशीर बनना चाहता हूँ। आप चाहें तो मुझे अपना मुशीर बना लें। मैं बहुत कारआमद इंसान हूँ, लेकिन दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। निकुदार ने पूछा, इस वक्त तुझे कौन सी बात करना है? अलगू ने जवाब दिया, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बाइदू खान और मैं, यानी हम दोनों भाई आपके दोस्त हैं। निकुदार ने चिढ़कर कहा, मैं ये कब कहता हूँ कि तुम दोनों मेरे दुश्मन हो? अलगू ने कहा, मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैं निकम्मा हूँ, कोई काम नहीं करता। मैं इन तानों से तंग आ चुका हूँ और अब मैंने ये फैसला किया है कि कोई काम करूँ। मैं बुनियादी तौर पर सिपाही नहीं हूँ, मुशीर या ताजिर हूँ। अनकरीब मैं हिंदुस्तान जाने वाला हूँ। वहाँ से मैं कारीगर और मजदूर लाऊंगा, फिर इनका कारीगरों और मजदूरों से इस तरह काम लूंगा कि जो कुछ वो कमाएंगे इसका निस्फ मुझे दे दिया करेंगे। निकुदार ने जवाब दिया, अलगू, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम, हिंदुस्तानी अपनी सरजमीन नहीं छोड़ते। इनका यहाँ तक लाना या तो किसी फातेह का काम है या फिर किसी शातिर का काम। और इत्तफाक की बात यह है कि तुम इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो। अलगू ने मायूसी से कहा, मेरा ये मंसूबा नाकिस है। चलो, इस काम को भी छोड़ो, मैं घोड़ों की तिजारत शुरू कर दूं। निकोदार ने पूछा, घोड़ों की तिजारत के लिए आपके पास दौलत कितनी है? इसमें दौलत का क्या काम? हुकूमत से पेश की रकूम लेकर ये काम करूंगा। निकोदार हंसने लगा, हुकूमतें तो तुम पर ही इतबार करेगी। हाँ, बोलो। अलगू ने अकड़ कर जवाब दिया, अगर वो मुझ पर एतबार नहीं कर सकती तो मैं इन पर एतबार क्यों करूं? चलो, ये काम भी छोड़ो, अब मैं तबात करूंगा। निकोदार हंस कर बोला, ये काम भी बहुत मुश्किल है। ये इल्म पढ़े लिखे बगैर नहीं हासिल होता और तुम जरा भी पढ़े लिखे नहीं। अलगू ने परेशान होकर कहा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या कर सकता हूँ? निकोदार ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए एक काम है मेरे ज़हन में, बशर्ते कि तुम इसे कर भी सको। अलगू ने पूछा, कौन सा काम? निकोदार ने जवाब दिया, मैदान जंग के मकतूलों के लिबास और हथियार उतार उतार कर इनका जखीरा करो
اور پھر اسے بیچ ڈالو۔ اس میں دولت کی بھی ضرورت نہیں اور کام نہایت آسان۔ الغو کی خوشی سے باچھیں کھل گئیں۔ بولا بہت خوب بہت خوب، لیکن پھر فوراً ہی سرد پڑ گیا۔ بولا لیکن ولی عہد بہادر، یہ کام تو بہت خطرناک ہے۔ عین حالت جنگ میں مرنے والوں کے جسم سے کپڑے اور ہتھیار اتارنا کیا خطرناک بات نہیں؟ کوئی مجھے قتل بھی کر سکتا ہے، اور اس کا بھی امکان ہے کہ کوئی نیم مردہ سپاہی میرے ہی پیٹ میں اپنا خنجر اتار دے۔ نکودار کو ہنسی آ رہی تھی مگر وہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ بولا ہاں یہ بھی تو خطرناک کام ہے، چلو کوئی اور کام سوچیں گے۔ درختوں کے جھنڈ میں سے بائدو خان اچانک نمودار ہوا۔ اس نے نکودار کو الغو سے باتیں کرتے دیکھا تو تیکھے تیوروں سے پوچھا، ولی عہد بہادر آپ یہاں کیسے؟ نکودار نے جواب دیا، میں اپنے محل میں جا رہا تھا، بھائی الغو نے مجھے بلا لیا۔ اور کاروباری باتیں کرنے لگے۔ بائدو نے خشک لہجے میں کہا، ویسے میں خود بھی آپ سے ملنا چاہتا تھا، چلو اچھا ہوا جو یہاں ملاقات ہو گئی۔ نکودار نے اظہار مذاق پوچھا، کیا تمہیں بھی اسی قسم کی باتیں کرنی ہے جیسی الغو بھائی نے کی ہیں؟ بائدو نے تنک کر جواب دیا، ولی عہد بہادر میں کوئی بے سروپا انسان نہیں، الغو کا بھائی ضرور ہوں لیکن الغو جیسا ہرگز نہیں۔ میں بہت دنوں سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ سازش کیوں کی تھی۔ نکودار نے کہا، سازش کس نے کس کے خلاف کی تھی میں خود بھی یہ جاننا چاہتا ہوں، اور اس کا صحیح جواب مقتول گویے نے دے بھی دیا تھا، لیکن افسوس کہ باوا جان نے درگزر کیا، حالانکہ میں خود درگزر کا قائل نہیں ہوں۔ بائدو نے سختی سے کہا، وہ سازش آپ کی تیار کردہ تھی اور آپ نے گویے کو لالچ اور دھمکی دے کر اقراری گواہ بنا لیا، پھر اس کو قتل بھی کروا دیا۔ اگر وہ گویہ زندہ رہتا تو اصل سازشیوں کے چہرے سے نقابیں اتر چکی ہوتی۔ نکودار مشتعل ہو گیا، بائدو زیادہ باتیں نہ کرو، میں تمہارے ارادے کا علم رکھتا ہوں، دراصل تم لوگ حکومت کے خواب دیکھ رہے ہو۔ بائدو اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ بھی آپ کا الزام ہے، ولی عہد بہادر ایسی باتیں نہ کیجیے جس سے قبائلی اور خاندانی اتحاد پارا پارا ہو جائے۔ نکودار زور زور سے پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ نکودار بھاگا بھاگا وزیر شمس الدین جوینی کے پاس پہنچا اور ساری باتیں اس کے علم میں لا کر مشورہ طلب کیا۔ وزیر محترم، ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وزیر نے جواب دیا، ولی عہد بہادر آپ کو یہ ساری باتیں بائدو سے نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ تحمل سے کام لیجیے ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ نکودار نے مشورتاً پوچھا، کیا میں اس واقعے کو پدر بزرگوار کے علم میں لے آؤں؟ وزیر نے جواب دیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نکودار کو سخت غصہ تھا کہ اس کی کوئی بات بھی نہیں مانی جا رہی، پھر وہ خاموش تھا۔ سعد اللہ یہودی نے شہزادہ ارغون کو ہر بار یہی نصیحت کی کہ وہ تحمل سے کام لیتا رہے، اس طرح ہر کام آسان ہو جائے گا، اور شہزادہ ارغون بھی حالت حاضر کو ذہن میں رکھتے ہوئے وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ دوسری طرف ولی عہد نکودار شہزادہ ارغون سے مطمئن نہیں تھا، وہ شمس الدین جوینی کے مشوروں کی روشنی میں اپنا ہر قدم اٹھا رہا تھا۔ نکودار مسلسل ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اور سعد اللہ یہودی کی پرسرار حرکات بھی علم میں آ رہی تھی۔ یہ یہودی اپنا زیادہ تر وقت شہزادہ ارغون کے پاس گزار رہا تھا، کبھی کبھی یہ بائدو کے پاس بھی دیکھا گیا تھا۔ اب آقا خان اپنے بیٹوں کی کشمکش کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ اور محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس اندرونی اور محلاتی خلفشار کے علاوہ بروقائی خاندان اور چغتائی خاندان سے بھی برسر پیکار تھا۔ وہ جنگ سے بچنا چاہتا تھا لیکن جنگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس دوران وہ بیمار پڑ گیا۔ قابل ترین اتباع کی ایک جماعت اس کے پاس معالجے پر مامور ہو گئی۔
اباقا خان اپنی بیماری کی خبر سب سے چھپا رہا تھا۔ پھر شمس الدین جوینی شہزادگان اور بائدو الغو کے علاوہ بیماری کا کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ سعد اللہ یہودی شہزادہ ارغون کو تائید کرتا رہا کہ اپنے باپ اباقا خان کے ساتھ اپنا بیشتر وقت گزارے۔ شمس الدین جوینی ولی عہد نگودار کو سمجھا رہا تھا کہ انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ، اباقا خان کی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، معلوم نہیں یہ چراغ کب بجھ جائے، اس لیے انسان کو مستعد اور چوکس رہنا چاہیے۔ شہزادگان بیماری کو مرگ کا آزار سمجھ رہے تھے، اس لیے وہ ایک دوسرے کے خلاف شکایتوں کا تومہ باندھ رہے تھے۔ اباقا خان ان سے تنگ آ چکا تھا، اس نے سبھی سے مخالف ہو کر کہا، حالانکہ تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم سب کو متفق اور متحد دیکھنا چاہتا ہوں، مگر تم سب نفاق اور نا اتفاقی کا شکار ہو، آخر ایسا کیوں ہے؟ شہزادہ ارغون نے جواب دیا، پدر بزرگوار، اتفاق کے لیے آرا کا اتفاق بھی ضرور ہے، جبکہ میں شہزادگان میں سے بعض کو سلام کی طرف مائل دیکھ رہا ہوں۔ کیا منگول اساکر کسی مسلمان حکمران کو اقتدار گوارا کر لیں گے؟ اباقا خان نے پوچھا، تیرا اشارہ کس طرف ہے؟ شہزادہ ارغون نے جواب دیا، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ ولی عہد نکودار کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر وزیر نے اس کے پاؤں کا انگوٹھا دبا کر روک دیا۔ اباقا خان نے سختی سے پوچھا، میں اس کا نام تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ شہزادہ ارغون نے جواب دیا، اگر میں یہاں اس کا نام لوں گا تو نفاق اور اختلاف کی خلیج میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا۔ اباقا خان نے اصرار کیا، اس کا نام تو تجھے بتانا ہی پڑے گا۔ ارغون نے جواب دیا، تب پھر میں اس کا نام تخلیہ میں بتا دوں گا۔ اباقا خان نے اس موضوع کو یہیں پر ختم کر دیا اور شہزادہ ارغون کو حکم دیا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس سے ملاقات کرے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اباقا خان نے ولی عہد نکودار کو مخاطب کیا اور ترچھی نظروں سے گھورتے ہوئے بے رخی سے کہا، نکودار، تجھ کو معلوم ہے ارغون کا اشارہ کس طرف تھا؟ نکودار نے جواب دیا، پتہ نہیں، میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اباقا خان نے کہا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ارغون نے جو کچھ کہا درست ہے؟ نکودار نے بے توجہی سے جواب دیا، ہو سکتا ہے درست ہو۔ اباقا خان نے جھنجھلا کر کہا، ارغون، کیا اشارہ تیری طرف تھا؟ دراصل وہ تیری شکایت کر رہا تھا۔ نکودار نے مشتعل ہوئے بغیر جواب دیا، ارغون کو معلوم نہیں کیوں غلط فہمی سی ہو گئی ہے۔ اباقا خان نے پوچھا، کیا تو اسلام کی طرف مائل نہیں ہے؟ نکودار نے الٹا سوال کر دیا، اسلام کی طرف مائل ہونا کیا معنی؟ آپ نے شمس الدین جوینی کو اپنا وزیر بنا لیا اور آپ سے پہلے دادا ہلاکو خان نے شمس الدین جوینی پر بے حد اعتماد کیا اور دادا کی ہدایت وصیت کے مطابق ہی آپ نے جوینی کو اپنا وزیر بنا لیا۔ کیا اپنے اس عمل سے آپ دونوں مسلمان تصور کیے جائیں گے؟ اباقا خان نے گھبرا کر جواب دیا، نہیں تو اس طرح ہم مسلمان کیوں تصور ہوں گے؟ نکودار نے کہا، میں شمس الدین جوینی کا احترام کرتا ہوں اور اپنے مشکل معاملات میں اس سے مشورے لیتا ہوں، بس اسی سے میری بابت قائم کر لی گئی کہ میں اسلام کی طرف مائل ہوں۔ اباقا خان لاجواب ہو گیا۔ رات کو تخلیہ میں جب شہزادہ ارغون نے ولی عہد نکودار کا نام لے کر یہ شبہ ظاہر کیا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے، تو اباقا خان نے اس الزام کو مسترد کر دیا اور شہزادہ ارغون اپنا منہ سا لے کے رہ گیا۔ اس موقع پر اباقا خان نے کہا، اور ارغون، نکودار تجھ پہ الزام لگا رہا تھا کہ تو یہودیت کی طرف مائل ہے، لیکن تو سعد اللہ یہودی پر بہت اعتماد کرتا ہے، لیکن میں نے نکودار کے اس الزام کو اس طرح مسترد کیا جس طرح تیرا الزام نکودار پر ہے۔ اباقا خان کے جوڑوں میں بڑی تکلیف تھی، اس نے باتیں کرتے کرتے اپنا
दाहिना हाथ ऊपर जो उठाया तो दर्द की टीस से इसकी आह निकल गई। इसने कराहते हुए शहजादा अरगून को समझाया, बेटे अरगून, जिस तरह बहुत सारे रेशे आपस में पेवस्त वहम रिश्ता होकर मजबूत रस्सी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इसी तरह खानदानी और नस्ली इत्तफाक इंसान को चंगेज खान, हाकान और हलाकू खान बना देता है। अरगून, अपने भाइयों से बदजन ना हो, इन पर एतमाद कर और ताकत की सीसा पिलाई हुई दीवार बन जा। जिस वक्त ये बातें हो रही थी, तुरमा शेरी अचानक आ गई। काफूरी शामों की तेज रोशनी में शहजादा अरगून और तुरमा शेरी की नजरें मुतसादिम हुई। अबाका खान ने शहजादे को हुक्म दिया, अब तू जा सकता है। लेकिन शहजादा रुका रहा। इसने तुरमा शेरी के चेहरे पर बला की ताजगी और कशिश महसूस की, जिसे तुरमा शेरी पहले से ज्यादा हसीन हो गई थी। अबाका खान ने सख्ती से कहा, अरगून, अब तू जा सकता है। लेकिन शहजादा अरगून फिर भी बैठा रहा। इसने कहा, मैं आपकी सेहत की तरफ से बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ। बाबा जान, आप फरमाएं तो इसहान और बगदाद से मजीद तबीब बुला लिए जाएं। तुरमा शीरी को भी शहजादा अरगून की हुक्म अदूली गरां गुजर रही थी। इसने शहजादे का नाम लिए बगैर कहा, एल खान का हुक्म वाजिबुल तमील है, इसको ना मानना गुस्ताखी है, बल्कि जुर्म भी। अगर एल खान का हुक्म ना माना गया तो खुद यहाँ से चली जाऊंगी। अबाका खान को गुस्सा आ गया और मुश्तल होकर उठा तो इसका जोड़ जोड़ दर्द करने लगा। फिर भी इसने शहजादे को डांटा, अरगून, तूने मेरा हुक्म नहीं सुना, अब तो यहाँ से चला जा। शहजादा अरगून चले जाने पर मजबूर हो गया तो इसने चलते चलते कहा, बाबा जान, मैं जाता हूँ, लेकिन ये खातून हम दोनों में इख्तलाफ का सबब ख्वाह मुख्वाह बन रही है। अफसोस कि इन्होंने हमारी अम्मा का हक गजब कर लिया। मैं इन्हें भूल नहीं सकता, हमेशा याद रखूंगा। शहजादा चला गया। तुरमा शीरी ने इसकी शिकायत की, एल खान, आपका ये बेटा मुहज्जब नहीं है, इसकी बातों में सरकशी पाई जाती है और ये हम में से किसी का वफादार नहीं। अबाका खान दर्द और गुस्से से कराह रहा था। बोला, तुरमा शीरी, मैं खुद को बदकिस्मत समझता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी औलाद मुत्तहिद रहे और मिलजुल कर हुकूमत करे, लेकिन इसका मिजाज नफाक और इंतशार पर माइल है। तुरमा शीरी ने जवाब दिया, वली अहद निकोदार आपकी जानशी का सच्चा मुस्तहिक है, बकिया जो मेरी समझ में नहीं आए। अबाका खान बहुत अफसुर्दा था। बोला, निकोदार अभी ज्यादा समझदार नहीं है, इसकी अपनी राय नहीं होती और वो किसी अक्लमंद पर तकिया करना चाहता है, जबकि मेरे आबाओ अजदाद सुनते सबकी थे मगर करते वो अपनी ही थे, जिस पर इनका दिल गवाही देता था। मेरा वलीअहद एक ऐसा शख्स बन सकता है जो अपनी अक्ल से फैसले कर सकता हो, जिसकी अपनी राय हो, जो मसलहत अंदेशी का शिकार न हो जाता हो। तुरमा शीरी बातें करते करते उदास हो गई। इसने बातचीत का सिलसिला बंद ही कर दिया। अबाका खान ने पूछा, तू क्या सोचने लगी है तुरमा शीरी? तू खामोश क्यों हो गई? तुरमा शीरी ने पसमर्दा लहजे में जवाब दिया, मोहतरम एल खान, मेरा अरूज और इकबाल आपकी ज़िंदगी और ज़ात से वाबस्ता है। आप बीमार हैं तो मैं परेशान हूँ। अगर खुदा न ख्वास्ता आपके दुश्मनों को कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा क्या हशर होगा? अबाका खान ने इसे तसल्ली दी, तुरमा शीरी, तू बिला वजह सोच सोच कर परेशान हो रही है। अगर तू ये समझती है कि मेरे बाद मंगोल कानून के मुताबिक तो मेरे किसी बेटे के हवाले कर दी जाएगी तो तेरा ख्याल गलत होगा। वली अहद निकोदार जहनी तौर पर इस्लाम की तरफ माइल है, इसलिए वो तेरा एहतराम करेगा और तुझको अपनी माँ की तरह समझेगा। निकोदार की मौजूदगी में इसका कोई दूसरा भाई तुझ पर अपना हक नहीं जता सकेगा। तुरमा शीरी ने कहा, मोहतरम एल खान, कहीं और चली जाऊंगी। अबाका खान उठकर बैठ गया। बोला, तूने क्या कहा? मेरे बाद तू यहाँ नहीं रहेगी?
کہیں اور چلی جائے گی؟ اور کہاں چلی جائے گی؟ کس کے پاس چلی جائے گی؟ کیا چغتائی شہزادے سنجاق کے پاس چلی جائے گی؟ کیا وہ ابھی تک تیرے دل میں موجود ہے؟ ترما شیری نے گھبرا کر جواب دیا، نہیں محترم ایل خان، ایسا نہیں ہوگا۔ میں شہزادہ سنجاق کے پاس کیوں جاؤں گی؟ اباکا خان نے کہا، ترما شیری، مرنے سے پہلے میں تیری بابت یہ فیصلہ کر جاؤں گا کہ تو میرے بعد بھی اسی محل میں رہے گی۔ تو اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکے گی۔ ترما شیری نے کہا، تب پھر ایل خان، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے بعد بھی اسی محل میں رہی تو مجھے شہزادہ ارغون سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کا دل ابھی تک میری طرف سے صاف نہیں ہے۔ اباکا خان درد کی شدت سے پھر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ اگر شہزادہ ارغون نے تجھ کو اپنی بیوی بھی بنا لیا تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ آخر میرے باپ ہلاکو خان کی بیوی بھی تو پہلے اس کی ماں تھی۔ میری ماں دوکوز پہلے میرے دادا تولوئی کی بیوی تھی۔ پھر جب میرا دادا مر گیا تو میرے باپ ہلاکو خان نے اسے بیوی بنا لیا۔ منگول قانون جب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے تو اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ ترما شیری حیرت سے اباکا خان کی صورت دیکھے جا رہی تھی۔ لیکن مجھے اس رشتے سے گھن آتی ہے۔ اباکا خان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اچھا، اب تو چپ ہو جا۔ اباکا خان خود بھی چند لمحوں کے لیے چپ ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ اٹھا اور رک رک کر 3 بار تالی بجائی۔ جواب میں کئی خدمتگار خواتین اندر داخل ہوئیں اور حکم کا انتظار کرنے لگیں۔ اباکا خان نے انہیں حکم دیا کہ اس کے پورے جسم پر تیل کی مالش کی جائے۔ یہ تیل حکیموں نے نہایت قیمتی جڑی بوٹیوں سے تیار کیا تھا اور اس کی مالش سے اسے کسی قدر افاقہ حاصل ہو جاتا تھا۔ خدمتگار خواتین نے نہایت توجہ اور محنت سے تیل کی مالش شروع کی۔ اباکا خان درد سے کراہ رہا تھا۔ وہ کبھی چت ہو جاتا، کبھی اوندے منہ لیٹ جاتا، کبھی داہنی کروٹ بدلتا تو کبھی بائیں کروٹ۔ 2 ماہ 10 دن تک وہ بستر مرگ پر پڑا موت سے لڑتا رہا۔ پھر دواؤں نے اپنا اثر دکھایا اور وہ ٹھیک ہونے لگا۔ شہزادہ ارغون اپنے یہودی مشیر سعد اللہ سے مشورے کر کے نہایت اہم منصوبے بنا چکا تھا، مگر جب اباکا خان صحت یاب ہو گیا تو اس کو بڑی مایوسی ہوئی۔ شمس الدین جوینی بہت خوش تھا کیونکہ اباکا خان کی علالت کے دوران حالات جو رخ اختیار کر گئے تھے اس سے وہ فکر مند تھے۔ وہ جو کچھ بھی تھا اباکا خان کے طفیل اور مرضی سے تھا۔ ولی عہد نکودار بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کا باپ اس بیماری سے جانبر نہیں ہو سکے گا، مگر جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اباکا کو غسل کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اتباع خصوصی سے غسل کے لیے بہت ساری دواؤں پر مشتمل ایک نسخہ تیار کیا۔ ان ادویات کو پانی سے بھری ہوئی دیگوں میں ڈالا گیا اور پھر چولہوں میں آگ جلا دی گئی۔ یہ دوائیں کافی دیر تک پانی میں ابلتی اور جوش کھاتی رہیں۔ اسی دوران اباکا خان کو غسل کے لیے تیار رکھا گیا۔ کئی حسین و جمیل عورتوں نے اباکا خان کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا۔ کمزوری کی وجہ سے ہوا اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ دوسری طرف وزیر شمس الدین جوینی نے صحت یابی کی خوشی میں ایک جشن کا اہتمام کیا تھا۔ شاہی عمارتوں کو خوب سجا دیا گیا اور ان کی دیواروں کو ہندوؤں کی دیوالی کی طرح چراغاں سے جگمگا دیا گیا۔ محل کے باہر میدان میں زرعی خیمہ نصب کر دیا گیا۔ اس خیمے میں کئی ہزار آدمی دعوت کے مزے لوٹ سکتے تھے۔ اس خیمے میں خشک میوے، پھل، گوشت کی بڑی بڑی قابیں، شراب اور گھوڑی کا دودھ وافر مقدار میں رکھ دیا گیا تھا۔ امرا اور سرداروں کو جشن صحت یابی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت مل گئی تو وہ کھانے پینے پر ٹوٹ پڑے۔ محل کے اندر شہزادگان اور شاہی خاندان کے دوسرے لوگوں کے لیے علیحدہ انتظام کیا گیا تھا۔ یہاں خواتین اور مرد یکجا تھے۔ ان میں ولی عہد نکودار، شہزادہ ارغون اور شہزادہ کیہاتو خان بھی تھے۔
اور بائدو اور الغو بھی۔ ہر شخص خوش نظر آ رہا تھا۔ خود اباکا خان ایک چھوٹے مگر اونچے تخت پر بیٹھا خوش و خرم مرد اور خواتین کا نظارہ کر رہا تھا۔ انہی میں ترما شیری بھی شامل تھی۔ شہزادہ ارغون کی نظریں ترما شیری کا پیچھا کر رہی تھی۔ ترما شیری شہزادہ ارغون سے دور چلی گئی۔ ایک جھاڑی میں جہاں مہندی اور لیمو کے درختوں کی کثرت تھی، ترما شیری دو خواتین کے ساتھ اس جھاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ شہزادہ ارغون ترما شیری کو جھاڑی میں چھپتے نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا۔ تلاش کرتا ہوا پھر وہ جھاڑی تک جا پہنچا۔ یہاں ترما شیری اپنی سہیلی کی کسی بات پر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ وہ اس ہنسی پر کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر مہندی اور لیمو کے درختوں کو تکتا رہا، پھر دونوں ہاتھوں سے درختوں کی شاخیں ہٹاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ترما شیری اور اس کی سہیلیاں گھبرا گئیں، لیکن اپنے سامنے شہزادے کو دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ ترما شیری نے منہ بنایا۔ شہزادہ ارغون نے انہیں مخاطب کیا، ترما شیری کے سوا ہر عورت یہاں سے جا سکتی ہے۔ دراصل میں ترما شیری کی وجہ سے یہاں آ گیا ہوں۔ نہ چاہنے کے باوجود عورتیں وہاں سے جانے لگیں۔ ان کے ساتھ ترما شیری بھی چلی گئی، مگر شہزادے نے اس کا راستہ روک لیا۔ بولا، ترما شیری، تم کہاں چلی ہو؟ ترما شیری نے ٹھٹک کر کہا، ارغون، میرا راستہ چھوڑ دو، میری راہ سے ہٹ جاؤ۔ شہزادے نے کہا، مگر کیوں؟ میں تم سے ملنے آیا ہوں، میں تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ترما شیری نے جواب دیا، لیکن میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ شہزادے نے کہا، کوئی بات نہیں، تم مجھ سے بات نہ کرو، میری باتیں سن تو سکتی ہو، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ ترما شیری نے دھمکی دی، اپنی ان جسارتوں کا انجام بھی معلوم ہے کیا تمہیں؟ شہزادے نے جواب دیا، کیسی جسارتیں اور کیسا انجام؟ میں سردست اس رشتے کا احترام کروں گا جو ہمارے درمیان حائل ہے، کیونکہ میرا باپ ابھی زندہ ہے۔ عورتیں جا چکی تھیں۔ شہزادے نے ترما شیری کے شانوں کو زور سے دبایا۔ بیٹھ جاؤ ترما شیری، کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، میری خاطر، میری خوشی کے لیے۔ ترما شیری نے اسے دھکا دے کر اپنی راہ سے گرا دینا چاہا، مگر طاقتور شہزادہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ شہزادے کو ہنسی آ گئی۔ خوب، ایک بار اور سہی، میں ان باتوں کا برا نہیں مانتا۔ ترما شیری عاجز آ کر بیٹھ گئی۔ بولو، تم مجھ سے کیا باتیں کرنا چاہتے ہو؟ شہزادہ ارغون نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ترما شیری، میں برا آدمی نہیں ہوں۔ ترما شیری نے کہا، میں نے کب اور کس سے کہا کہ تم برے آدمی ہو؟ میں نے تو ایسا کبھی نہیں کہا اور نہ سمجھا۔ شہزادہ اس کی آنکھوں میں جھانکے جا رہا تھا۔ تم نے کہا تو کسی سے بھی نہیں، لیکن تمہارا طرز عمل تو یہی بتاتا ہے۔ ترما شیری نے منہ پھیر لیا۔ یہ تم میری آنکھوں میں کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہارے باپ کی بیوی ہوں۔ شہزادے نے جواب دیا، میں جانتا ہوں ترما شیری، یہ سوچ سوچ کر میں خوش ہوتا رہتا ہوں کہ میں یا میرا باپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہوتے تو بڑی اذیت اور پریشانی کی بات ہوتی۔ ترما شیری نے کہا، یہ یہاں اسلام کا ذکر کیسے آ گیا؟ اگر تم دونوں مسلمان ہوتے تو انسان ہوتے۔ شہزادے نے کہا، ایسی بات نہ کہو ترما شیری، اگر میں مسلمان ہوتا تو میں کسی طرح بھی تمہیں حاصل نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم منگول ہیں، اور منگول قانون ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے باپ کی بیویوں کو اس کے بعد اپنی بیوی بنا لیں۔ ترما شیری 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ چھی چھی، بڑا جاہلانہ قانون ہے، مجھے تو سوچ سوچ کر بھی گھن آتی ہے۔ شہزادے نے اپنا ہاتھ ترما شیری کے بالوں میں رکھ دیا۔ ترما، میں حد سے تجاوز نہیں کروں گا، بس یہ چاہتا ہوں تمہیں کچھ دیر دیکھ لیا کروں اور تم سے باتیں کر لیا کروں، اس کے سوا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ترما شیری نے جواب دیا، شہزادے، میرے بالوں پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لو اور یہاں سے نکل کر کسی کھلی جگہ بیٹھ کر باتیں کرو۔ تمہارا باپ
اباقا خان مغضوب المغضب انسان ہے، وہ ناراض ہو سکتا ہے۔ شہزادے نے کہا، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں، ہم دونوں بہتوں کو نظر آئیں گی، اور اس بات کا بھی ڈر ہے کہ نیم مسلمان نکودار ہم سے جھگڑ پڑے۔ بابا جان نے شہزادگان کو اتحاد اور اتفاق کا درس دیا ہے۔ ترما شیریں تیزی سے اٹھی اور جھاڑی سے باہر نکل گئی، بولی، لیکن میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ شہزادہ اس اچانک اقدام سے ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بھی جھاڑی سے نکلا۔ جھاڑی سے باہر کا منظر عجیب تھا۔ وہاں بائدو، الغو، نکودار اور چند خواتین چپ چاپ کھڑے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ شہزادے نے ان سب کو دیکھا اور کوئی پرواہ کیے بغیر جانے لگا۔ ترما شیری کہیں غائب ہو چکی تھی۔ ولی عہد نکودار نے نفرت سے منہ بنایا اور شہزادے کو سمجھایا، ارغون، ترما شیری تیری ماں ہے۔ شہزادے نے بیزاری سے جواب دیا، اگر ماں ہے تو میں کیا کروں؟ نکودار نے کہا، وہ تیری ماں ہے، تو اس کا احترام کر۔ شہزادے نے جواب دیا، میں اس کا احترام کر رہا ہوں اور اس وقت تک احترام کرتا رہوں گا جب تک وہ میری ماں ہے۔ بائدو نے شہزادے کی حمایت کی، اچانک یہ احترام اسی وقت تک واجب بھی ہے۔ بے شک یہ احترام اسی وقت تک واجب بھی ہے، نکودار نے کہا، اب ہم لوگ قراقرم میں نہیں رہتے۔ اب ہم جن اقوام اور مہذب کے درمیان رہتے ہیں ان کے ہاں یہ رشتہ جائز نہیں ہے۔ بائدو نے پوچھا، ولی عہد بہادر، کیا ہم اپنے قانون چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم اپنے آبائی قوانین کو مسلمانوں اور عیسائیوں کے قوانین پر قربان کر دیں گے؟ کیا مسلمانوں اور عیسائیوں نے ہمارے قوانین اختیار کر لیے ہیں؟ جب انہوں نے ہمارے قوانین اختیار نہیں کیے تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ان کے قوانین اختیار کریں؟ نکودار نے بائدو کو سمجھانے کی کوشش کی، بائدو، تم ہم دونوں بھائیوں کے معاملات میں نہ بولو تو بڑی اچھی بات ہے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ خوش رہیں۔ شکریہ۔